علاقے کے بااثر شخص اگر کوئی اساتذہ ہو یا جماعت امام ہو یا کوئی خاص انفلوئنسر ہو تو اگر وہ ان سے کہہ دے تو اگر ان کا دل نہ بھی ہونا تو وہ ان کی بات کا وہ مان رکھ لیتے ہیں۔ ایز اے فیمیل کو تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان میرڈ لڑکیاں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اتنے چیلنجز نہیں ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے۔ وہ بچکانہ حرکتیں جو میں کرتی تھی وہ میں نے چھوڑ دی کیونکہ اس جاب نے مجھے بہت میچور کیا ہے۔ میری ساری کزنز جو ہیں نا وہ بہت انسپائر ہوتی ہیں مجھ سے کہ نہیں تو ہماری فیملی کی پہلی لڑکی تو جو سب کو وہ کنونس کر کے باہر چلی گئی تھی۔ تعریف کر دے تھوڑا سا تو پھر تو چاند پہ پہنچانے کا کام بھی دے تو اور کر دکھاتی ہے، تو یہی بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ام کلثوم ہے اور ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہمارے لیے کافی اہم ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خاموشی سے مگر غیر معمولی عزم کے ساتھ ہماری کمیونٹیز کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ایسی فرنٹ لائن ورکر سے گفتگو کریں گے جو کہ لوگوں کی صحت، بچوں کے تحفظ اور معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ وقف کر رہی ہیں۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور انہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام ثنا ملک ہے، میں یو سی پجگی سے ہوں اور ایز اے فرنٹ لائن ورکر میں 8 سال سے وہاں کام کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس فیلڈ سے وابستہ کیسے ہوئیں اور اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ فیلڈ میں آنے کا فیصلہ میں نے اپنی فرینڈ کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ ہم اسکول میں ایک ساتھ تھے اور وہ اس جاب میں آ گئی تھی۔ تب وہ مجھے یہاں کی باتیں بتاتی تھی کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، تو میرے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں بھی قوم کی خدمت کروں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی صحت کی خیال رکھوں، اور بس یہی سب باتیں تھی۔ پھر گھر میں کوئی مان نہیں تھا، بہت سے زیادہ چیلنجز میرے سامنے آئے تھے کہ نہیں، امی نے کہا کہ تم چھوٹی ہو، تم نہیں کر سکتی یہ ڈور ٹو ڈور جانا اور لوگوں کے ہر قسم کے باتیں برداشت کرنا، یہ تمہارے بس کے کام نہیں ہے۔ اور میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں تو حالانکہ لاڈلی تھی، تو امی نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، بس چھوڑو، اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو۔ لیکن میں نے کہا نہیں امی مجھے کرنا ہے، تو پھر بس بھائی نے کہا کہ چلو بس اگر اس کی خواہش ہے تو بس کرنے دیتے ہیں۔ میری جو ہے نا دادا ابو ہے وہ وہاں کے نامی گھرانے شخصیات میں سے تھے، ملک فیملی سے میں ہوں۔ تو بس وہ چاچو وغیرہ بھی ریفیوز کر رہے تھے کہ نہیں ہماری فیملی سے تو کوئی بھی لڑکی آج تک جاب کرنے نہیں گئی ہے، تو تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، بس میرے دل میں ایک جذبہ ہے، ایک وہ ہے، تو مجھے نہ روکے پلیز، بس مجھے جانے دے۔ تو بس بہت سے چیلنجز کے بعد پھر مجھے آخرکار 4 سال بعد پرمیشن مل گئی اور سعودیہ کے کیونکہ یہ ایز اے فیمیل ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو کیسے منایا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی باتیں تھی، اور صرف مطلب بڑی فیملی ہے ہمارے 7 چاچو سے، تو بھائی کے ساتھ ساتھ ابو میرے نہیں ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو بھائی کے ساتھ ساتھ میں نے چاچو کو بھی منع کیا، میں نے خیر انکل یہی جانا ہے میرے دل میں ایک جذبہ ہے، مجھے کرنے دے، بہت خواہش ہے میری کہ میں جاؤں، لوگوں کی خدمت کروں، اپنے خدمات سے انجام دوں اس طرح سے۔ تو بس سب سے چھوٹی تھی تو اس نے کہا وہ بچکانہ حرکتیں تو چلو بس تھوڑی میچور، جی وہ، اور جاب میں آنے کے بعد بس اب وہ کہتے ہیں کہ تم بہت میچور ہو گئی ہو، بچکانہ حرکتیں چلے گئی ہے، تو بس اس طرح سے فیلڈ سے وابستہ ہو گئی، 8 سال ہو گئے ہیں میرے۔ ثنا، یہ بتائیے کہ آپ کے فیملی کے ساتھ ساتھ معاشرے کا اس فیلڈ کے حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس فیلڈ کے بارے میں؟ رد عمل تو اچھے ہے، لیکن ہمارے گھر میں بھی آتے جاتے تھے لڑکیاں، تو ہمارے جو ہم اپنے گھر کی میں بات کروں تو میری امی اور بھابھی سب ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، عزت کرتے، کیونکہ یہ تو قوم کی خدمت کے لیے آ رہی ہے نا۔ تو بس مجھے تو اس وجہ سے پرمیشن نہیں دے رہے تھے کیونکہ تم چھوٹی ہو اور یہ رسپانسبلٹی تم ہینڈل نہیں کر پاؤ گی، اور بس اسی وجہ سے۔ باقی میرے جو دادا ابو ہے وہ وہاں کے سب علاقے والے لوگ ہماری فیملی کو بہت اچھے سے جانتے، تو ہم بہت رسپیکٹ ہوتی ہے، فیمیل کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ہم بھی خود بھی کرتے تھے، اور وہ مجھے پتہ تھا کہ یہ ہوتا ہے، تو میرے بھائی اور امی اور سب ان جاب کی بہت قدر بھی کرتے اور لڑکیوں کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ مطلب ایز اے فیمیل، اور پھر فیملی میں ایسی فیمیل پہلا ہو اور پھر وہ پہلی بار ایسی بات کرے تو پھر ان کو گھر والوں کو سمجھانا کہ اس طریقے سے، تو پھر وہ کافی مشکل ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کو۔ بہت ٹف تھا، میں نے کہا نا کہ مجھے 4 سال لگے گھر والوں کو کنونس کرنے میں، تب جا کے مجھے پرمیشن مل گئی کہ جاؤ، بس اگر تمہاری خواہش ہے اور تم کرنا چاہتی ہو
تو ایسی کوئی مجبوری تو نہیں ہے, تم تو بس اپنے شوق کے لیے کر رہی ہو, تمہارے دل میں ایک جذبہ ہے, تو بس اس وجہ سے بس وہ پرمیشن مل گئی ہے. اور اب وہ سیٹسفائی ہیں آپ سے؟ ہاں سیٹسفائی ہے, لیکن جب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ کہنے کہ نہیں تم نے خود کیا ہے, تم نے خود جانا چاہے, تو بس الحمدللہ بہت خوش. ثنا یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں جب سے آپ وابستہ ہوئی ہیں, سب سے بڑی آپ کی جو ذاتی قربانی ہے وہ کیا تھی؟ اس فیلڈ میں میری سب سے ذاتی قربانی یہ کہ مجھ پہ جان لیوا حملہ ہوا تھا, اور اس میں بہت بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی. بہت ایسے میں کہوں کہ موت کے منہ سے میں واپس آ گئی ہوں. تو وہ میری اس جاب کے لیے سب سے بڑی قربانی تھی, کیونکہ آج تک میری ٹریٹمنٹ جاری ہے. 3-4 سال ہو گئے اس بات کو, لیکن ابھی تک میری وہ ٹریٹمنٹ جاری بھی ہے, اور بہت سے تکلیف میں نے اٹھائی ہے, لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری, اور میرے دل میں وہ جو خدمت کا جذبہ تھا وہ آج بھی ہے. اچھا ثنا یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے, کبھی خاندان والوں نے یا کبھی کوئی ایسی بات سننے کو ملی ہو کہ آپ نے اس فیلڈ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہو, یا اپنا جو فیصلہ ہے اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہو, کبھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل ہوا ہے. جب پشتون کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے تو بہت سی باتیں ہمارے گھر والوں کو بھی فیس کرنی پڑی تھی, مجھے بھی فیس کرنی پڑتی. کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی بس غلط باتیں کرتے رہتے تھے. تب میرے گھر والے نے کہا کہ نہیں ثنا بس تم چھوڑ دو. تب جا کے میری امی نے کہا کہ میری بیٹی تو ٹھیک تھی نا, ایسے تو کوئی غلط بات نہیں تھی, پھر بھی لوگ بات کر رہے تھے نا, تو میں میری بیٹی کو میرا دل مطمئن ہے نا, تو ہم لوگوں کی باتوں کو کیوں مانیں اور اسے کیوں وہ کرے. تو بس اگنور کر کے میں نے دوبارہ فیلڈ جوائن کر دی کہ نہیں, لوگوں کی وجہ سے میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی. اچھا ثنا یہ بتائیے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی فیملی کی کوئی لڑکیاں انسپائر ہوئی ہوں اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم بھی اس فیلڈ میں جاتے ہیں جیسے کہ ثنا کام کر رہی ہے؟ جی بالکل, میری ساری کزنس جو ہیں نا وہ بہت انسپائر ہوتی ہیں مجھے کہ نہیں تو ہماری فیملی کی پہلی لڑکی تو جو سب کو وہ کنونس کر کے باہر چلی گئی تھی. تو ابھی ہوتا ہے کوئی کیا جاب کرتے, کیونکہ یہ جاب کرتا ہے تو چاچو کہتی کہ تم اتنی چھوٹی سی تھی اور سب کے اندر اتنے موٹیویٹڈ بن گئے تھے. تو بس اسی وجہ سے ہوتا ہے. بہت کزنس میرے بہت وہ فرینڈلی بھی ہے میرے ساتھ, اور کہتی بھی ہے کہ تم نے کر دکھایا. صحیح. تو وہ کافی ایک آپ نے جو اور لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایک راہ ہموار کر دیا, آسان کر دیا ہے کہ چلیں آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو بھی پرمیشن ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ ایک اپنا ایک مرال بنانا کہ آپ نے کس طریقے سے اس فیلڈ کو رکھا ہے, اور 8 سال کا عرصہ کافی ٹائم ہوتا ہے. اچھا ثنا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ KPK ہے آپ کو پتہ ہے, تو کوئی ایسے علاقے یا کوئی ایسے گھر جہاں پہ آپ کو کافی مشکل ہوئی ہو یہ کیمپین کرنے میں؟ ہاں, ہم جس UC میں کام کرتے ہیں نا, جو وہ تو دیہاتی علاقہ ہے, وہاں پہ ٹریولنگ کا بہت ایشو ہے. دور دراز کھیتوں میں دور دور گھرز ہے, اور وہ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ سیکیورٹی وائرس بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کی بس سیکیورٹی کمپرومائز بہت زیادہ ہے, اور ٹریولنگ کا بھی بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. لیکن بس فرنٹ لائن ورکر کا کام ہی ہے سب کے ہر قسم کے جذبات و خیالات و ہر قسم کے حالات کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو بس کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن کام بہت ٹف ہے ہماری UC میں. یعنی مطلب دیہات کے علاقے میں یہ کام کرنا بہت, کیونکہ وہاں پہ تعلیم اور شعور کی بہت کمی ہے نا. لوگوں کو ویکسین کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا, ان کی اہمیت ان کو بتانا, یہ بہت ٹف کام ہے. تو بس الحمدللہ بس کرتے رہتے, لیکن مشکل کو فیس کرنے میں بھی اگر وہ سکسیس مل جائے تو وہ انسان کے دل کو بہت وہ خوشی ملتی ہے, سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ چلو یہ کام مشکل تھا لیکن میں نے کر دکھایا. بالکل. تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ میں کر سکتی ہوں, اگلے ٹائم کے لیے آپ کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے. اس جاب کی وجہ سے ہمیں بہت اعتماد, خود پہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے کہ مطلب اگر کوئی ہمیں ٹاسک دے دے یا کوئی کچھ کام ہمیں دے دے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. بالکل. اور دوسرے یہ کہ آپ کے اندر ایک کنونسنگ پاور بھی ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایز اے فرنٹ لائن ورکر کہ آپ والدین کو کیسے کنونس کریں. تو آپ کا طریقہ کار کیسا ہوتا ہے؟ والدین کو اکثر لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ نہیں کروانا چاہتے ہیں, تو آپ کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے, آپ کیسے ان کو کنونس کرتی ہیں؟ طریقہ کار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ابھی تو میں کمیونیکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں نا ایز اے LSM, تو ہمارا تو کام ہے انکاری والدین کے پیچھے جانا, ان کو کنونس کرنا. اور یہ تو جب ٹیم ہمیں رپورٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے
فادرز ہے جو ایک گھرانے ہیں کہ ریفیوز کر رہے. تو ہم پہلے تو علاقے کے معزز افراد جو ہے نا ان کو ہم کرتے انفلوئنسر جو ہے, کوئی اساتذہ ہوتا ہے, کوئی وہ کہتے ہیں مطلب بااثر شخص ہوتا ہے اس علاقے کا, پہلا ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسا کوئی کیس ہمارے سامنے آیا ہے. تو پھر ہم خود پرسنلی اس گھر میں جاتے ہیں. جاتے ہی ہم ویکسین کی بات نہیں کرتے, پہلے جاتے ہم ان سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے, بیٹھتے, ان کی وہ جو ہے نا وہ باتیں سنتے, بس خود کی نہیں کہ تو ان کی باتیں سنتے رہتے کہ ان کے دماغ کا وہ نظریہ جو ہے نا وہ ہم نکال لیتے. صحیح. پھر اس کی بعد وہ ہم ان کو فلاں کا وہ دیتے کہ حوالہ دیتے کہ دیکھو وہاں ایسے ہوا تھا, وہاں ایسے ہوا تھا. تو بس آہستہ آہستہ سے وہ لوگ جو ہے نا ہماری بات پھر سننا شروع کر دیتے. پہلے تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ بات سنتے بھی نہیں ہے, لیکن جب ہم اس کی باتیں سن لیتے, ان کے نظریہ سمجھ لیتے, تب وہ جا کے ہم اپنی بات ان کے آگے رکھ دیتے اور وہ کنونس ہو جاتے اور ویکسینیشن بھی کرتے. اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری ٹیم سے اگر ان لوگوں نے مس بیہیو کیا تو وہ معافی بھی منگاتے اور چائے پانی کا بھی پوچھتے. تو اس طرح سے بس پیرنٹس مطمئن ہو جاتے, ان کو ویکسین کی اہمیت سمجھا دیتے کہ مطلب صرف ویکسین نہیں ہے, حفاظتی ٹیکے بھی لگوانے چاہیے, ان کی اہمیت ان کو سمجھا دیتے تھے. لیکن یہ سب کچھ کام جو ہے نا وقت دینے پہ ہوتا ہے. اگر تم ان لوگوں کو وقت دو نا تو وہ ان کی اہمیت سمجھ جاتے, وہ پھر کنونس ہو جاتے. بالکل, جیسے کہ میں نے کہا کہ کنونسنگ پاور جو ہے وہ آپ میں کافی زیادہ ہونا چاہیے. ہماری جاب کی یہ مورل یہی ہے کہ صبر کرنا اور بس تحمل سے ہر کسی کی بات سننا, یہی ہمیں سکھاتا ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ان کا کتنا کردار ہوتا ہے یہ والدین کو, جو انکاری والدین ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے, ان کا کتنا کردار ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بہت خاص کردار ہوتا ہے, کیونکہ ایک علاقے میں اگر ایک بندہ ہے, اگر وہ نہ بھی کرنا چاہے اور اس علاقے کے بااثر شخص اگر کوئی اساتذہ ہو یا جماعت امام ہو یا کوئی خاص انفلوئنسر ہو, یعنی مطلب کسی کی بھی بات سنتے, تو اگر وہ ان سے کہہ دے, تو اگر ان کا دل نہ بھی ہونا تو وہ ان کی بات کا وہ مان رکھ لیتے. یعنی بہت بااثر شخص ہوتے ہیں نا ہماری پروگرام میں, ان کا بہت اہم رول ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پہلے کے مقابلے میں اب لوگوں کا کچھ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے؟ بہت زیادہ ہوا ہے. ہمارے پرسن جس یو سی میں میں کام کرتی ہوں نا, اس میں سے 600+ ریفیوزل رہتے تھے صرف. اچھا. ابھی 150 140 ایسے رہ جاتے ہیں اسٹل. تو بس اس طرح سے, لیکن 600+ جو ہے نا پہلے وہ ریفیوز کرتے تھے لوگ, اسٹل رہ جاتے تھے. رپورٹ تو بہت زیادہ ہوتے تھے, ابھی رپورٹ سب 200 300 سم تھنگ ہو جاتے اور اسٹل جو ہے نا وہ 150 تک رہ جاتے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اچھا ثنا, یہ بتائیے کہ کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے مسلسل کوشش کے بعد ایک فیملی کو یا ایک علاقے کو اتنا کنونس کیا ہو کہ آپ اپنی اس جو آپ نے ایک کوشش کی ہو اس پہ آپ خوش ہوئی ہوں. ایسے تو بہت سے سارے کیسز ہم نے فیس کی اور الحمدللہ ہو بھی گئی تھی. لیکن ہماری ایک وہ تھی کمیونٹی میں ایک عورت تھی, تو اس کے گھر میں 7-8 بچے تھے. ان کے جوائنٹ فیملی تھی نا, تو 4-5 بیٹے تھے اور اس کے پھر بچے تھے. تو وہ عورت ایسی تھی کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. تو کمیونٹی, وہ اسی کمیونٹی کے وہ جو بااثر شخصیت ہیں انفلوئنسر, وہ بھی ان کے پیچھے گئے تھے بہت زیادہ. ان لوگوں نے بس انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا, میرا دل نہیں مانتا, میں نہیں کروں گی. اچھا. لیکن جب میں آ گئی تو وہ بس وزٹس کرتی رہتی تھی. لیکن جب جاتی تھی وہ کبھی اچھا بولتی تھی, کبھی برا بولتی تھی, لیکن ویکسینیشن نہیں کروں گی میں. لیکن پھر ٹائم ایسا آ گیا کہ وہ خود کنونس ہو گئی کہ تم لوگ اس پر اتنا زور دیتے ہو, بار بار آتے ہو, ہمیں ویکسین کے بارے میں اتنا سب کچھ بتایا ہے, حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں اتنا کچھ بتایا, تو چلو یہ ٹھیک ہی ہوگا. تو وہ 15 to 16 راؤنڈ سے PMCs تھے اور وہ الحمدللہ وہ کور ہو گئے. تو وہ ابھی وہ فیمیل جو ہیں وہ ہماری ٹیم کی بہت ریسپیکٹ بھی کرتی ہے اور بہت اچھے بچوں کو ویکسینیٹ, صرف OPV ویکسینیشن نہیں, RI ویکسینیشن بھی کرواتی ہے. تو یہ ایک سکسیس اسٹوری ہے اور اس کو کنونس کر کے میرے دل میں اپنی ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ دیکھو جو الحمدللہ بڑے بڑے لوگ نہیں کرواتے تھے وہ ہم اتنے چھوٹے سے لوگ نے کر دکھایا. تو ہماری ٹیم اور میں اس پہ بہت خوش تھے. اچھا ثنا, یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا
اس کے بعد کیا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے؟ اگر کوئی والدین پھر بھی نہ مان رہے ہوں تو پھر آپ لوگ دوسرے کے اسٹیپ پہ جاتے ہیں؟ پہلے تو ہم ان سے لیکن مطلب اپنے بہاف پہ بات کر دیتے ہیں کہ بس یہ ویکسین کی اہمیت بتاتے اور یہ کہتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر اس میں سے ہم انفلوئنسر کو انگیج کرتے, اچھا, پٹواریز کو انگیج کرتے, اپنی UCMO کو انگیج کرتے. تو اگر یہ سب وزٹس ہونے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم ACDC کو رپورٹ کرتے وہ لوگ. تو بس پھر وہ مجبوراً وہ زبردستی کروا دیتے. بعض لوگ کروا دیتے ہیں, بعض لوگ پھر بھی نہیں کروا دیتے. بس کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. بالکل. تو بس ہر قسم کے لوگ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو وہ نہیں ہو پاتے. اچھا یہ بتائیے کہ ایز اے خاتون فرنٹ لائن ورکر اس کے لیے کیا منفرد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایز اے فیمیل کو تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتے ہیں نا ان کے لیے اتنے چیلنجز نہیں ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے. میری نظر میں ہماری جو پولیس میرے ساتھ ہے اور ان کو میں دیکھتی ہوں تو میرڈ وہ لڑکیوں کے لیے, میرڈ خواتین کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, کیونکہ گھر بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, بچے بھی مینیج کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو میں دیکھ کر اکثر کہتی ہوں کہ میرڈ کے لیے جاب کرنا بہت ٹف ہوتا ہے. اور لڑکیوں کے لیے بھی چیلنجز ہوتے ہیں, گھر کے 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں, گھر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, جاب کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ گھر میں شادی ہو, گھر میں کوئی فنکشن ہو, اللہ نہ کرے کوئی میت وغیرہ ہو اور ہماری کیمپین جاری ہو, تو ہم پہلے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. پھر مطلب تو ایسے بڑی یہ چھوٹی قربانیاں ہم دیتے رہتے ہیں کہ کزن کی شادی ہے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں چھٹی نہیں ملتی. تو اس طرح سے بس یہی چیلنجز ہے کہ اگر نہ آئے تو فیملی کو کیسے وہ کرتے ہیں کہ اطمینان دلا دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں چھٹی نہیں ملی, وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں شادی ہے آنا پڑے گا, میت ہے یہ تو ضروری ہے. لیکن اس طرح کے چیلنجز بہت آتے ہیں ایک فیمیل کے سامنے. گھر کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور بس اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ خود کتنی قربانی دے رہے ہیں اور آپ کتنا سیکریفائس اپنے لیے کر رہے ہیں. لیکن بس فرسٹ پریورٹی پہ جاب کو رکھتے ہیں, کیونکہ فرنٹ لائن ورکر بننا آسان کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. جی سنا یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں میل فرنٹ لائن ورکرز بھی ہیں, فیمیل بھی ہیں, تو فیمیل فرنٹ لائن ورکر کی کتنی اہمیت ہے ہماری اس فیلڈ میں؟ فیمیل کی وہ اہمیت اس لیے وہ میں کہوں گی میرے نظریے سے زیادہ ہے کیونکہ ہماری 90% ہمارے بچوں کی مدر سے نا ہماری انٹریکشن ہوتی ہے. کیونکہ ہم گھر میں جاتے تو باپ تو لہٰذا گھر پہ نہیں ہوتے, تو ہماری تو ملاقات ہر بار اس کی بچے کی ماں سے ہی ہوتی ہے. تو 90% ہماری فیمیل سے ہی ان میں سے باتیں ہوتی رہتی ہے. تو ایک فیمیل دوسری فیمیل کی وہ بات کو اچھی طرح سمجھ بھی سکتی ہے اور اس کو سمجھا بھی سکتی ہے. بالکل. تو فیمیل فرنٹ لائن ورکرز جو ہے نا اس میں سے اس کا بڑا کردار یہ ہے کہ وہ ہماری زیادہ تر انٹریکشن ہماری وہ پیرنٹس سے ہوتی ہے, مطلب مدر سے ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ فیمیل ہو جائے. اچھا سنا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو فادر ہوتے ہیں وہ کافی اس چیز کو انکار کرتے ہیں نا, تو وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں اور ماں گھر پہ ہے, تو کبھی وہ اگر وہ ویکسین کروا لیتی ہیں تو ان کے لیے کافی پرابلمس بھی بنتے ہیں کہ آپ نے تو پھر نیکسٹ ٹائم وزٹ پہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یار اب ہم نے اس گھر میں ویکسین دے دیا ہے, بٹ نیکسٹ ٹائم جب آپ جاتے ہیں تو وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فادر کا اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے. بالکل. تو اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے ماحول کو سازگار بنانا, ہموار بنانا. تو اگر کوئی چیز ہم اپنے لیے وہ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے بھی وہ اس کو پرووائڈ نہیں کرتے. کیونکہ جب وہ ہم جاتے اور کہتی ہے کہ نہیں ان کے فادر نہیں مارے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کل آ جائیں گے, آپ اس کے فادر سے بات کر لیں. اگر ہو سکے تو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہمیں دے دیں, ہم خود اس سے بات کر لیں گے
اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان علاقے کے بااثر شخصیات جو ہوں انفلوئنسر، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ فلاں گھر میں ایک میل ہے وہ ریفیوز کرتا ہے تو آپ اس سے ذرا بات کر لیں. تو جماعت کا امام ہو یا اسکول کی ٹیچر ہو یا ایسے بااثر شخص، تو وہ اس کے فادر سے وہ بھی بات کر لیتے، اور ہم بھی اگر کانٹیکٹ نمبر مل جائے تو ہم بات کر لیتے کہ بھائی اس طرح آپ کے بچے ویکسینیشن سے رہ گئے، آپ کی فیمیل نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے ریفیوز کیا ہے تو ہم آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں پلوائیں گے. اگر آپ کی وہ شک و شبہات، ہم اس کی شک و شبہات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دور کر دیتے تو ہم کہتے کہ آپ اپنی فیمیل کو بتائیں کہ کل ٹیم آئے گی اور اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروا دیں. تو اس طرح سے کر دیں. اچھا، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہیں وہ بہانے کرتے ہیں، ایون دروازہ بھی نہیں کھولتے بیلس کرنے کے باوجود بھی. تو اس سچویشن میں آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جانا ہوتا ہے، یا کیا آپ لوگوں کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ اس طرح سے اس ہاؤسز کو ہم گرے ہاؤسز کہتے ہیں، نو رسپانس ہاؤس کہتے ہیں. تو مطلب وہ اس کے آس پاس کے گھروں سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیونکہ اعلیٰ اس گھر میں انڈر 5 بچے ہیں، یا ہم اس کے لیے کوئی ایسے وہ اس کے مطلب آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں میں زیادہ آنا جانا کس لوگوں کا رہتا ہے مطلب. تو اگر اس کی کلو ہم اس سے مل جائے تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو جماعت تو مطلب مر جاتے ہیں نا، تو جماعت کے امام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں گھر میں نہیں چھوڑتے اور دروازہ نہیں کھولتے اور ایسا ہے. تو اس طرح سے پھر ہم وہ لائن پہ آ کر ان لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو بالآخر تو الحمدللہ پہلے تو یہ کیسز بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ اب نہیں ہوتے. تو ہماری یو سی میں 16,000 پلس ہماری ٹارگیٹ ہے، اور ہاؤسز بھی 10,000 کے پلس ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی گرے ہاؤسز اب رہتا ہے، کیونکہ ہر جگہ رسائی اتنی وہ ہو گئی ہے کہ الحمدللہ اب ایسا کوئی نہیں ہوتا. ریفیوز کرتے ہیں، ہم کنونس کر لیتے ہیں، لیکن وہ نو رسپانس اور وہ یہ والا ہاؤس کا معاملہ ابھی نہیں ہے. صحیح. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی یہ بہانہ بھی آ جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ نانی کے گھر ہے، بچہ جو ہے وہ خالہ کے گھر ہے. تو یہ چیز بھی کافی دیکھنے میں سننے میں آتی ہے کہ جو ریفیوز کرنے کا ایک بہانہ ہی ہو جاتا ہے. بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو پچھلی کیمپین میں ایک کوئی بات بتاؤں کہ میں نے ان کو ریفیوزر کو کال کی کہ سہیل بھائی آپ کو بچہ رہتا ہے، وہ ٹیم آئے گی ان کو ویکسینیٹ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بچہ تو نانی کے گھر گئے ہیں، کوہاٹ گیا ہے. تو مجھے تو سمجھ آ گئے کہ یہ لوگ ابھی وہ چھپا رہے ہیں. تو میں خود گئی. تو میں جب گئی تو وہ گھر کے پاس ہی وہ دیہڑی کا کام کر رہا تھا. میں نے کہا سہیل بھائی ذرا میرے ساتھ آئے. انہوں نے کہا نہیں باجی وہ بچہ گھر پہ نہیں ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کوہاٹ گیا ہے. تو میں نے کہا چلو میں سا پانی پی لوں گی، دور سے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چلو آ جائے. جب میں گھر میں گئی تو بچہ مجھے، میں نے کہا کوہاٹ سے بہت جلدی نہیں آ گیا. تو اس طرح کے کیسز بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، لیکن ہم ان کے فیس کے ایکسپریشن سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بچہ گھر پہ موجود ہے. تو وہ جو آتے ہیں ایسے کیسز بہت سامنے آتے ہیں. اچھا ثنا، یہ بتائیے کہ آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں کہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ثنا کیسی تھی، اور اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کتنی چینجز آئی ہیں، خود اعتمادی کتنی آئی ہے، یہ ذرا ہمیں ضرور بتائیے. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میں بہت بچکانہ حرکتیں کرتی تھی. بہت وہ ہوتی نا وہ چل بلی ٹائپ سی، میں ایسی لڑکی تھی. اس پروگرام میں آنے کے بعد، فرنٹ لائن ورکر کرنے کے بعد، مجھ میں صبر اور تحمل بہت زیادہ، ہر چیز کو میں برداشت کر لیتی ہوں. ہر کسی کی بات سننے کی وہ مجھ میں ہمت آ گئی ہے. مجھ میں نہیں، سارے اسٹاف میں تھے. فرنٹ لائن ورکرز جو ہے نا، وہ برداشت کی وہ حد وہ جو ہے نا وہ اس میں آ جاتی ہے. اور باصلاحیت اور شعور اور چیزوں کو حل کرنے کا وہ جو طریقہ ہے نا، وہ مجھ میں وہ ہو گیا ہے، پیدا ہو گئے، آ گئے. وہ بچکانہ حرکتیں جو میں کرتی تھی وہ میں نے چھوڑ دی، کیونکہ اس جاب نے مجھے بہت میچور کیا ہے. تو وہ باصلاحیت شعور بہت زیادہ آ گیا ہے. مسائل کو حل کرنا، لوگوں کی باتوں کو سننا، ان کو برداشت کرنا، ان کی ذہن کے وہ نظریے تک پہنچنا. تو بہت سارے ایسے کہوں گفٹس دیے ان لوگ پروگرام نے مجھے کہ میں خود میچور ہو گئی ہوں. میں خود میں بڑی چینجز دیکھتی ہوں. تو وہ گھر والے بھی فیل کرتے ہیں کہ تم پہلے ایسی تھی، اب ایسی ہو. ثنا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس فیلڈ میں کافی چیلنجز آتے ہیں، کافی مشکل حالات بھی آتے ہیں، تو وہ ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ گھر والوں سے ملتی ہے، دوستوں سے ملتی ہے؟ جیسے کہ آپ نے ایک ذکر اپنی دوست کا بھی کیا ہے، تو کافی موٹیویشن ان سے بھی ملتی ہوگی آپ کو. ہمت جب
اپنے کام کا احساس کرنا ہوتا ہے، جو تم نے ٹان لیے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کا احساس بھی ہو، تو اس سے بھی انسان کی ہمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اگر کوئی کام ہمارے حوالے کر دیا جائے اور وہ ہم ٹیم ورک میں کر دیتے ہیں تو ہم ٹیم سب مل کر اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں نا اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. اور اگر سینئر سے شاباشی مل جائے تو پھر تو کام کو اور بیٹر کرنے کا وہ دل کرتا ہے. تو اس سے انسان میں وہ خود اعتمادی بھی پیدا ہو گئی ہے اور وہ جو کام کرنے کا وہ جو جذبہ ہے نا وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سے وہ میرے اسکول کے ٹائم سے یہی عادت ہے کہ اگر میں سب سے اچھا کام کروں کہ ٹیچر مجھے گڈ دے، اگر گڈ دیا تو میں کہیں نیکسٹ ٹائم ایسے کروں کہ ایکسیلنٹ مل جائے. تو یہ کام ابھی میری جاب میں بھی ہے. اور ایک ٹیم کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہمیں بتایا ہے کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ کچھ کام کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا، اگر ٹیم ورک کچھ کام کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک ساتھ ایک مٹھی بن کر کام کرنا، یہ جاب نے سکھایا ہے اور یہی ہماری ہمت بھی بڑھاتا ہے. بالکل، جیسے کہ کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے. تو یہی سب کچھ ہے اور ہمارے یہ ہمت کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ اوپر سے اپریسیشن بھی مل جاتی ہے اور وہ تو ہمارے اور وہ تو کہتے ہیں نا کہ فیمیل کو زیادہ جو ہے اگر کام کرنے کا وہ کرنا پڑے نا جذبہ ہونا چاہیے، تو وہ بس ایک اپریسیشن مل جائے نا تو پھر وہ جو تعریف جب سن لینا تو پھر وہ کہتی ہے کہ یار اب میں اور اچھا کام کروں، اب میں اور اچھا کام کروں. میرا یہ تو میرا بھائی بھی کہتا ہے کہ عورت کی تھوڑی سی تعریف کرو تو وہ صحیح بات ہے، بالکل یہ تو یہی کام ہے، بس تعریف کر دے تھوڑا سا تو پھر تو چاند پہ پہنچانے کا کام بھی دے تو عورت کر دکھاتی ہے. تو یہی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. بالکل. ثنا، یہ بتائیں کہ والدین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فیلڈ کے حوالے سے، اس ویکسین کے حوالے سے، ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سارے پاکستان کے پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائے، حفاظتی ٹیکے لگوائے، کیونکہ یہ صحت کے مطلب اس کے لیے ہے. تو اور ہر پولیو مہم میں ہمارا تعاون کرے اور ہر بچے کو 5 سال سے کم عمر کے بچے کو 2 قطرے لازمی پلوائے اور ہماری ٹیم کا تعاون کرے. اس کی وہ ان کے اگر کوئی مسائل ان کے لیے پیش آئے تو اگر آفس کے لوگ پہنچنے سے پہلے کمیونٹی وہ حل کر دے تو اس پہ ٹیم بہت خوش ہوتی ہے. تو بس سارے پیرنٹس کے لیے میری یہی ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھے اور OPV کے ساتھ ساتھ RI کا ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے تو وہ کروائے اور ہم سب مل کر پاکستان اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرے اور پاکستان کو پولیو فری کر دے. اچھا ثنا، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ نوجوان لڑکیاں ساتھ ساتھ میں جو خواتین ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ میری تو سب فیمیل سے یہی درخواست ہے کہ خود اعتمادی پیدا کرے اپنے اوپر اور خود اعتماد بنے. آئے گھر سے نکلے، اپنے لیے کچھ کر دکھائے، اپنے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کرے کہ نہیں حالانکہ مجھے کرنا ہے. دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا کمائے لیکن اپنا کمائے، وہ خود ہی پہ لگائے. اس سے انسان کا کانفیڈنٹ لیول جو ہے نا وہ اوپر جاتا ہے. اور میری تو ہر لڑکی سے یہ خواہش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بس اپنے آپ میں خود مختار ہو جائے. بالکل صحیح لڑکیاں اگر وہ تعلیم کے شعبے سے ہو یا جاب کی ہو تو سب کچھ اپنے لیے لڑے، اپنے لیے وہ جو اس کا حق ہے نا وہ اگر دینا نہیں چاہتے تو چھین لے. لیکن لڑکیوں کو میں یہ کہوں گی کہ اپنے لیے لڑے اور جو تمہارا ہے وہ اس حق کو حاصل کرو. تھینک یو سو مچ ثنا. جزاک اللہ. جی بالکل ناظرین، آج کی اس طویل گفتگو نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ حقیقی تبدیلی صرف پالیسیوں اور منصوبوں سے نہیں آتی، بلکہ ایسے ہی لوگوں کی انتھک محنت اور کوششوں سے سامنے آتی ہیں جو ہر وقت میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں. تو ہم اپنی مہمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے پاس آئیں، اپنے تجربات، اپنی کامیابیاں اور جو چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس فیلڈ میں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ ثنا ملک. تھینک یو. اللہ حافظ.